لنحس في أعماقنا الإيمان سؤال كاتب الرعد قسوة فإلا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورۃ الانفال کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کا مطالعہ شروع ہوگا آیت نمبر 72 سے۔ اب آخری آیات ہیں سورۃ الانفال کی جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں سورہ انفال آیت نمبر 72 سے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی۔ ہجرت کرنے والے مہاجرین کہلاتے جو مکہ سے آئے، اور مدد کرنے والے انصار کہلاتے ہیں جو مدینہ میں آباد تھے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، واقعتاً دوست ہیں، دلی دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ یہ وہی لوگ جو مدینے کے اطراف کے علاقوں میں آباد تھے، ایمان لے آئے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ رہے، ان کی طرف اشارہ۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان سے ولایت کا، دوستی کا کوئی تعلق نہیں۔ حتی یہاجروا، جب تک کہ ہجرت نہ کریں، جب تک ہجرت نہیں کرتے ان سے تمہارا کوئی سچا اور حقیقی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا ہجرت کا جو ایمان کی موجودگی کی علامت تھا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگیں، ہے تو کلمہ پڑھنے والے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ کہیں گھیر لیے جائیں، مشکلات میں آ جائیں تو مدد کر لینا۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے کہ تمہارے اور جس کے درمیان میثاق یعنی عہد ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کے حوالے سے کہ ظاہر میں ان کی زندگی میں کیا دکھائی دیتا ہے۔ اس سورت کی دوسری آیت میں یہ ذکر تھا کہ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمان، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقی ایمان والوں کی باطن کی کیفیت ہے۔ جب دل میں ایمان ہو، پکا ایمان ہو، تو عمل میں کیا دکھائی دے گا؟ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور جن لوگوں نے نصرت اور مدد کی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا معکم،
اور جنہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وہ تمہیں میں سے ہیں، بعد والے بھی جو ایمان پر ہوں، ہجرت کریں، جہاد فی سبیل اللہ کریں، تمہارے برابر کے بھائی ہیں۔ ہاں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور جو رحمی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ انفال کا مطالعہ مکمل ہوا، اس کے بعد سورۃ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور نام سورۃ البراءت بھی ہے۔ اللہ نے برات کا اعلان کر دیا مشرکین کے لیے۔ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اصل جواب، اور یہ قرآن کی حقانیت کا ثبوت بھی ہے۔ 114 صورتیں قرآن میں، ان میں سے 113 کے شروع میں بسم اللہ ہے، ایک کے شروع میں نہیں۔ شروع میں ہم دیکھیں گے کہ سرزمین عرب کی حد تک اللہ کے غلبے کے دین کا ذکر آئے گا، اور مشرکین کو ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا 4 مہینے کا۔ اس کے بعد اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ خاص ان کا معاملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی عربوں میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جیسے پچھلی قوموں کو جب وہ رسول کی مخالفت پر اڑے رہے مٹا دیا گیا، ایسے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہونے لگا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں۔ عذاب استیصال کا مطلب قوم مٹا دی جائے جیسے پچھلی قوموں کو مٹایا گیا۔ پچھلی سورت انفال میں بدر کا بیان تھا، جو عذاب کی پہلی قسط تھی مشرکین کے لیے۔ سورہ توبہ میں آخری قسط کا بیان ہے کہ ان کی گردنیں اڑائے جانے کا الٹیمیٹم ان کو دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس صورت میں اور مضامین میں غزوہ تبوک کا بیان بھی آئے گا، آگے چل کر فتح مکہ کی تیاری کا ذکر بھی آئے گا۔ انشاءاللہ وہ تفصیلات آگے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آئیے سورہ توبہ کا مطالعہ شروع کریں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے، قطع تعلقی کا اعلان ہے ان مشرکین کے لیے جنہوں نے تم سے کوئی عہد کیا ہوا ہو۔ آگے بتایا جائے گا 4 مہینے کی مہلت کا ذکر آئے گا، اور وہ عہد کو نہیں توڑا وہ تو پورے کیے جائیں گے۔ باقی جنہوں نے عہد کو توڑ دیا یا انہوں نے مدت مقرر نہیں کی، تو 4 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی ہے۔ 4 مہینے چلو پھرو، یہ آزادی ہے تمہیں۔ یہ کن سے بات ہو رہی؟ جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا یا کوئی مدت کا تعین نہیں ہے، تو 4 مہینے کی مہلت ایسے مشرکوں کو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا فرمانے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن۔ نوٹ کر لیجئے، ترمذی کی روایت بھی ہے، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، بڑا حج۔ یہ جو ہمارے غلط فہمی ہے کہ جمعے کے دن عرفے کا دن ہوگا تو حج اکبر ہوگا، یہ غلط۔ ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن اعلان ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین سے بری الذمہ، قطع تعلق، بیزاری کا اعلان۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بس اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ 2 ٹوک انداز میں بات ان کو واضح کر دی گئی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سوائے ان مشرکین کے کہ جن سے تم نے کوئی عہد کیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا پھر انہوں نے تم سے اپنے عہد کے حوالے سے کوئی کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا اور انہوں نے
تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان سے ان کا عہد ان کی مدت تک مکمل کر لو۔ یہ ہے انصاف کی بات، معاہدہ بھی ہے، مدت کا تعین بھی ہے، اور انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تو مسلمانوں عدل کا تقاضا ہے مدت پوری کرو اور عہد برقرار رکھو ان کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تقوی کا تقاضا ہے وعدے کو نبھاؤ اور اس کو پورا کرو۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، یا مراد ہے 4 مہینوں کی جو مہلت دی تھی، 4 مہینوں تک تمہاری جانوں کا احترام کیا جائے گا، اس کے بعد نہیں۔ تو یہ 4 مہینے اس اعتبار سے حرمت والے کہ ان کی گردنیں ابھی ان 4 مہینوں میں نہیں اڑائی جائیں گی، مہلت ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، وخذوہم واحصروہم، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے ہر طرف گھات لگا کر بیٹھو۔ یہ ہے سخت ترین الفاظ جو مشرکین کے قتل کے حوالے سے آئے۔ اس پر مزید گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورہ توبہ کا آغاز کر چکے ہیں اور بڑے سخت الفاظ آئے قتل کے حوالے سے مشرکین کے لیے۔ جہاں ملے اڑا دو ان کو، اور ان کو گھیرو اور ہر طرف گھات لگا کر ان کے لیے بیٹھو۔ اتنے سخت الفاظ کس کے لیے؟ 13 سال تک جو ظلم و ستم کرتے رہے اور اب بھی حق قبول نہیں کر رہے، اور جان کے دشمن مسلمانوں کی، ان کی زبان میں کلام آیا، انہی کی قوم میں سے رسول آئے، نہیں مانتے تو پچھلے لوگوں کو جیسے اللہ نے مٹایا، قوم عاد، قوم سمود، ان کو بھی مٹایا جائے گا۔ یہ خاص ان مشرکین عرب کے لیے معاملہ ہے۔ مگر غور کیجئے، اللہ کے کلام کا توازن دیکھیے، جتنی سخت بات اس کے ساتھ عدل کی، توازن کی، بیلنس کی بات دیکھیے۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا کلام۔ اور یہ سورہ توبہ کب نازل ہو رہی؟ یہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 1.5-2 سال پہلے۔ اتنا عرصہ گزر گیا، 21 سال دعوت دیتے ہوئے، تب اتنے سخت الفاظ آئے، مگر کہا توبہ کر لیں اور ایمان لا کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ ہے توازن اللہ کے کلام کا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات، جہاں اتنے سخت احکامات جنگی صورتحال میں ہیں، وہیں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ بتایا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، جن کے خلاف اعلان جنگ، جن کی گردنوں کے اڑانے کا حکم دیا گیا، 21 سال جن کو دعوت دیتے ہوئے ہو گئے، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے کلام میں توازن ملے گا، انسانوں کے کلام میں نہیں۔ فرمایا اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، پھر اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو، پھر اس کو موقع دو، وہ خود قبول کرنا چاہے تو کرے، زبردستی اسلام قبول کروانا مت۔ ثم ابلغ مأمنه، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اگلے 2 رکوعوں میں کچھ گفتگو آ رہی ہے فتح مکہ سے پہلے کے حالات کی۔ مسلمان مدینہ میں ہیں اور مکہ آئیں گے 8 ہجری میں، اور مسلمانوں کو اب اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف جو کافر تھے مکے میں جنگ کرنا ہوگی۔ بڑا بھاری معاملہ، بڑا سخت مرحلہ، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کرایا گیا تھا۔ اس حوالے سے اب 2 رکوع آ رہے ہیں، دوسرا اور تیسرا رکوع سورہ توبہ کا، جس میں بڑے زوردار انداز میں اور عمدہ انداز میں ان کو فتح مکہ کے حوالے سے اقدام کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے مشرکین کے لیے اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عہد ہو سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم،
عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس۔ اول تو یہ اس قابل نہیں، مگر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا، جس کا بیان سورۃ الفتح میں آئے گا انشاءاللہ 26ویں پارے میں۔ تو اے مسلمانوں، جنہوں نے تمہارے ساتھ مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تو اب معاہدے کی پاسداری تم بھی کرنا۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ معاہدے پر قائم رہنا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اب دیکھیے ابھارا جا رہا ہے مشرکین کے خلاف، کیسے ان سے صلح کا معاملہ رہے گا جبکہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو نہ تمہاری قرابت داری یعنی رشتہ داری کا خیال رکھیں، نہ کسی عہد کا پاس رکھیں۔ یردونکم بافواہہم، یہ اپنے منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، وتأبى قلوبہم، مگر ان کے دل نہیں مانتے، ان کے دل میں تو دشمنی ہے، زبان سے چاہتے ہیں کہ تم کو راضی کر لیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کے احکام کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کر لی۔ فصدوا عن سبیلی، بس انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ اہل ایمان کے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں نہ کسی عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر قرآن کا توازن دیکھیے، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ ہیں تو دشمن، اور ان کے خلاف اقدام جو ہونا ہے فتح مکہ والا 8 ہجری میں، اس کے لیے مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ مگر اب بھی کوئی توبہ کر لے اور ایمان قبول کر کے اظہار بھی کرے، عمل میں نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو یہ تمہارے برابر کے بھائی ہو جائیں گے اسلام میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم ان لوگوں کے لیے باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں یا علم رکھنا چاہتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ دیں اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک ان کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کیا تم لوگ اے مسلمانوں ایسی قوم کے خلاف جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے تم سے پہل کی، انہوں نے تم پر پہلے ظلم و ستم کیا۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ بہت زوردار انداز، لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، لڑو ان سے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے۔ ویخزہم وینصرکم علیہم، اور اللہ انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان کے خلاف مدد عطا فرمائے گا۔ ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ بڑا ظلم و ستم ہوا ایمان والوں پر، ایمان والے بھی انسان ہیں، ان میں بھی فطری جذبات ہیں، اللہ تمہارے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے غصے کو دور فرما دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے مسلمانوں، ان تترکو، کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر ہی نہیں فرمایا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ آزمائشیں تو آئیں گی، مشکل حالات تو آئیں گے،
کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ ظاہر فرما دے گا کون سچے ایمان والے ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تم میں سے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور انہوں نے اللہ اور رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ ابھی تو اللہ واضح کرے گا، تمہارے رشتہ دار بجا ہیں وہاں پر، مگر تمہاری دوستی اللہ، رسول اور ایمان والوں سے ہے یا اپنے خونی رشتہ داروں سے جو کفر پر اور شرک پر ہیں۔ یہ اللہ واضح کرے گا، امتحان میں ڈال کر ظاہر کرے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو اور ابھارا جا رہا ہے، اللہ کا اگر بیت اللہ وہ ان کافروں کے پاس، یہ مشرک اور کافر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ابھارا جا رہا ہے بار بار مسلمانوں کو ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان.